بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے حصے میں ایسا کون سا انعام آتا ہے جو باقی تمام فوائد سے بڑھ کر ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر درود شریف کا اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید۔ جب بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے آزمائشوں کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کی محبت آسان نہیں۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تو خالق کائنات کی محبت انسان کو فنا کے راستے پر لے جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جو بندے کے لیے ڈال بھی ہے اور سیڑھی بھی، اور وہ ہے درود و سلام۔ بعض اولیاء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا قرب بھی چاہتا ہو اور مصیبتوں سے بچاؤ بھی چاہتا ہو، وہ ذکر اور وظائف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھے، کیونکہ اللہ کا قرب انسان کو آزماتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ جب بندہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو گویا وہ خود کو رحمت کے حصار میں لے آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان مجلس کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر اور درود پڑھا جاتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک گھر میں روزانہ درود شریف کی آواز بلند ہوتی ہو تو وہ گھر عام گھر نہیں رہتا، وہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ جب آزمائش کی زد میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے سنبھال لیتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ نسبت کی برکت ہے۔ جو بندہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ان پر درود بھیجتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک اور بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر درود کا اور کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو یہ ایک نوید کافی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی جلالت اور حیبیت عروج پر ہوگی تو درود پڑھنے والوں پر نظر رحمت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ سوچیں، کیا اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، درود صرف الفاظ نہیں، یہ تعلق ہے۔ درود صرف وظیفہ نہیں، یہ نسبت ہے۔ درود صرف ثواب نہیں، یہ شفاعت کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ علم، نہ عمل کی کثرت، نہ نوافل کی طاقت، تو کم سے کم درود کا سرمایہ جمع کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن جب سب اعمال تولے جائیں گے تو درود آپ کے نام کے ساتھ رحمت کا عنوان بن کر آئے گا۔ یا رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں درود شریف کی حقیقت نصیب فرما، اس کی حلاوت نصیب فرما، اس کا ذوق نصیب فرما، اس کی برکتوں کا مشاہدہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا رب، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر باطن جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، اگر ہمارے گھروں کی طرف کوئی بلا پڑ رہی ہو تو درود پاک کی برکت سے اسے واپس لوٹا دے۔ اگر ہمارے بچوں کے نصیب میں کوئی آزمائش لکھی ہو تو اپنے فضل سے اسے آسان فرما دے۔ یا رب، ہمیں آزمائشوں میں صبر، نعمتوں میں شکر اور خطاؤں پر سچی
توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو درود کی خوشبو سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ذکر کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے معمولات میں آسانی عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی پریشانی میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا رب ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارا حشر ان کے جھنڈے تلے فرما، پل صراط پر آسانی عطا فرما، حوض کوثر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، ہمارے اس درود کو قبول فرما، ہماری اس دعا کو رد نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔